ایک آنیسٹ بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو، کہ سر مجھے کئی لوگ 20 سال بعد ملتے ہیں، 10 سال بعد ملتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کو میں یاد ہوں، میرا کیس یاد ہے، ہر چیز یاد ہے، مائنر ڈیٹیلز آگے میں باتیں کرتا رہتا ہوں. کچھ لوگ مجھے پچھلے 3 مہینوں میں 2 3 بار مل لیتے ہیں. ہر بار ملتے ہیں میں نئے سرے سے اسے پوچھتا ہوں، یار کیا کیا کیس ہے تمہارا؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہوتا، وہ میرے ریڈار یا نیٹ ورک پہ نہیں آ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، یا تو جیسے آپ عائشہ سے دعا کی ہوئی ہے، تو بہتر ہے آپ عائشہ سے جڑ کے رہو. عائشہ ہی آپ کو چونکہ میرے تک لے کے آئی تھی، جی اس کی دعا سے بھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بندہ پورا ٹھیک نہ ہو. جب وہ کرا دیتی ہے ڈیوٹی کرتی تو وہ ہوتا ہے کیس. جی تو یوزلی اگر ٹھیک بھی ہو جائے تو میں اسے کہتا ہوں بیٹا میرے پاس لا کے کیا کرنا ہے، آپ خود ماشاءاللہ دعا کرا رہی ہو، کراتے رہو، اس کو آگے بتاؤ، کام کرتا ہے آگے دعا کراتا ہے، کسی اور کا بھلا کرتا ہے تو اچھی بات ہے. نہیں تو بس ٹھیک ہے، ہم نے کون سا کسی سے کوئی گوڈے گٹے چموانے ہیں یا کوئی تنظیم بنانی ہے یا کوئی ایسا. ٹھیک ہے، ایک طریقہ علاج آپ نے بتا دیا. لیکن اگر کوئی پیشنٹ پورا ٹھیک نہیں ہوتا یا کوئی ایسا کیس ہے جو اس کو لگتا ہے تو وہ میرے تک لے آتی ہے، پوچھ کے آتی ہے، جیسے آپ کو لے آئی. جی اب میں آپ کو ملا، آپ کہہ رہی ہیں جولائی میں، تو دعا سیشن میں کسی میں آئے ہوں گے، جی آپ سر، ویڈیو بھی عائشہ پڑی جی کے ہوگی. ساتھ ہی آئی تھی. تو یہ تو مجھے یاد ہے کہ عائشہ نے، چونکہ اس نے مجھے میسج کیا تھا، تو عائشہ کا میسج مجھے یاد ہے کہ اس نے کسی پیشنٹ کی میں سے پرمیشن لی اور ایسے میں نے کہا آ جائے. لیکن آپ میرے پاس رجسٹر نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ابھی میں نے آپ لوگوں کو پوچھا کہ آپ جی لوگ کہاں ہیں، نہ وہ مجھے یاد آ رہے ہیں. چہرہ ان کا پھر بھی تھوڑا سا شناسا ہے، اب مجھے نہیں یاد ہے. آپ نے جب بتایا عائشہ کا حوالہ دی مجھے، میں کہ اچھا اس نے کچھ کہا تھا پیشنٹ. پھر یہ نوید صاحب کی وجہ سے کہ نوید اسلم کی جی ڈسکشن ہوئی تھی، اور میرا ان کا بڑا پرانا تعلق ہے، اتفاق ہاسپٹل سے وہ سرجریز کرتے تھے، تو اس وجہ سے مجھے کیس تو کچھ یاد آ گیا. اب آگی اس کی اسپرچول سائڈ. ٹھیک ہے، جیسے امتیاز صاحب اب چلے گئے ہیں کینیڈا سے جو آئے ہوئے، وہ مجھے جو کہہ رہے تھے نا کہ انہیں دیں، انہیں بات بتائیں، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو مجھے اقبال کا وہ شعر آپ سے بات کرتے ہوئے یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ مجھے ڈانٹ بھی یہی پڑی ہے کہ یار ہم نے عام کرنے کو بھی کہا تھا، مفت کرنے کو بھی کہا تھا، ٹھڈوں میں رکھنے کو نہیں کہا تھا. تو اب خود کو ہلکان نہیں کرو. مجھے تو سمجھ تو کوئی نہیں آئی. ٹھیک ہے، کیونکہ میں بھی اپنی فطرت یا عادت کے ہاتھوں مجبور تو ہوں، لیکن کچھ چیزیں آہستہ آہستہ شاید بتائی سکھائی جا رہی ہیں. اس میں سے یہ چیز میرے لیے حیران کن ہے کہ میری میموری اللہ معاف کرے، اس کی مہربانی سے ساروں کی اچھی ہوتی ہوگی ماشاءاللہ، مطلب میں اس کو شکر گزار ہوں. لیکن جب آپ جیسے کچھ پیشنٹس مجھے ملتے ہیں اور میرے پاس رجسٹر نہیں ہو رہے ہوتے، نہ مجھے یاد آ رہے ہوتے ہیں، نہ میرا کنیکشن بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ آپ کی جنگ ہے جو آپ سے لڑی نہیں جا رہی، یہ آپ کے اندر ہی حق اور باطل کی جنگ ہے، وہ آپ نے لڑنی ہے، وہ آپ کے حصے کا کام ہے. ٹھیک ہے، اس فریکوینسی پہ کنیکٹ ہونا ایک بار 2 بار تو آپ کی ہیلپ کی جاتی ہے، کنیکٹ رہنا آپ کا کام ہوتا ہے. دوسری پارٹی بھی پورا زور لگاتی ہے، وہ بھی ساتھ ہی ہوتا ہے. ہمارے بڑے بھائی جان پہلے سے ہیں، ان کا طریقہ کار ہی ڈرانا ہے، خوف دلانا ہے، شک دلانا ہے. جب اندر سے اس پہ قابو پا لے گی تو ارد گرد سے باہر سے آئے گا. کبھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کبھی ابا جی سخت ہیں، کبھی بھائی بہانے سے لے جائے گا، کبھی ریلیٹیوز کوئی بات کر دیں گے، کوئی فرینڈ بات کر دے گی، کوئی پڑھی لکھی دوست مل جائے گی، وہ کہے گی تو عجیب جاہل ہے کن چکروں میں پڑی ہوئی ہے. تو یہ ساری جنگ آپ کے اندر ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. لاجک والوں کی کامیابی یہی ہے کہ وہ لوگ میرے سے پوچھتے ہوتے ہیں کہ اس صدی میں جب یہ پچھلی صدی میں مسلمان ہار گئے سب سے بڑا لاس ان کا کیا ہوا. انڈیا پاکستان کا تو وہ کہتے جی کوہ نور ہیرا لے گئے, ساری جائیداد لے گئے, یہاں سے سونا لے گئے, عراق سے تیل لے گئے. مجھے اندر سے صرف ایک جواب آتا ہے کہ وہ ایمان لے گئے اور لاجک کا چھنکنا دے گئے. ٹھیک ہے. اب وہ لاجک کا چھنکنا جو ہے کامیاب بڑا ہے. ٹھیک, وہ ایمان کی دولت ہے جو ہم نے لوز کر دی ہوئی ہے.